ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں غار میں سیمون عثمان صاحب سے کہتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کے بنائے ہوئے تمام انسان برابر ہیں، انصاف کے سامنے غریب اور امیر برابر ہیں، جیسا کہ آسمانی مذاہب میں ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن جو اقتدار پر قبضہ کرتا ہے وہ اس کو روکتا ہے۔ سیمون کہتا ہے بدقسمتی سے جن کے پاس یہ طاقت ہے وہی ہیں جنہوں نے ہمیں جلا وطن کیا، ہم نہ تو ایزنک میں رہ سکتے ہیں اور نہ بورسا میں، کشش پہاڑ ہمارا گھر بن گیا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ایزنک سلیمان شاہ کے دور میں ہی ترکوں کا وطن بن گیا تھا، کیا پھر دوبارہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں؟ تو سیمون کہتا ہے نیکیا عیسائی مذہب کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے، قدس کے بعد شاید سب سے مقدس، جبکہ یہ سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو بازنطینی سلطنت کے جبر سے بھاگنے والے راہب ایزنک میں پناہ لیتے تھے، البتہ ترک ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مہربان تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اور آپ نے شہنشاہ کے چرچ کی مخالفت کی، کیا اس طرح آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے؟ یہ سن کر سیمون کہتا ہے ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، وہ خدا کو انسان کے درجے پر لاتے ہیں، وہ اس کے بت بناتے ہیں، وہ اپنے جسم پر سلیب کرتے ہیں، وہ سجے ہوئے شبیہیں اور ڈھانچے بناتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ خدا ایک ہی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آپ بھی ہم مسلمانوں کی طرح اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، اب سے ظالم کا ظلم نہیں چلے گا، بورسا اور ایزنک جلدی ترک وطن بنیں گے اور آپ سب ساری زندگی وہیں رہیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی راہب مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گونجا کائی قبیلے کے کارخانے میں کام کاج میں مصروف ہوتی ہے۔ علاؤدین آتا ہے اور اسے لے کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں آرام کرنے کو نہیں کہا تھا؟ تو گونجا کہتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے علاؤدین، خیمے میں بیٹھ کر میرا دماغ بس بابا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، کیا عثمان صاحب کی کوئی خبر ہے؟ اس لیے میں غازی ایک چھوٹے بچے کا جھولا اٹھا کر ان کی جانب بھاگتے ہوئے کہتا ہے۔ گونجا خاتون شہزادے علاؤدین الجن بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، ان کے پاس پہنچ کر غازی جھولا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو علاؤدین غصے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ جواباً غازی گونجا سے کہتا ہے یہ آپ کی اولاد کا تحفہ ہے گونجا خاتون۔ الجن اس سے پوچھتی ہے کیا یہ تمہارا بستر ہے؟ تم اس پرانی بوسیدہ چیز کا کیا کرنے والے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی الجن جھولا پکڑتی ہے تو غازی اسے کھینچتے ہوئے کہتا ہے چھوڑ دے ماں، چھوڑ دے، ہاتھ مت لگائیں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا ابھی تک کوئی بھائی نہیں ہوا، اس کے علاوہ یہ میرا بستر نہیں ہے۔ یہ سن کر الجن کہتی ہے تمہیں ایک بھائی چاہیے؟ نہیں، میں ایک غازی کو نہیں سنبھال پا رہی، ایک اور بالکل نہیں۔ غازی کی باتیں سننے کے بعد علاؤدین اس سے کہتا ہے کیا تم نے وہ کام کیا جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ یہ سنتے ساتھ ہی غازی جھولے پر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے۔ گونجا جھولے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور علاؤدین غازی سے کہتا ہے تم نے یہ کہاں سے لیا غازی، بولو؟ تو غازی کہتا ہے کسی نے بنا کے باہر رکھا تھا اور میں نے لے لیا، کیا آپ کو پسند آیا گونجا خاتون؟ تو گونجا کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، پھر کھڑے ہو کر علاؤدین سے پوچھتی ہے کیا تم نے اسے بنایا؟ تو علاؤدین کہتا ہے جب یہ مکمل ہو جاتا میں تب اسے لے کر آتا۔ غازی نے پھر غازی والی حرکت کر دی۔ گونجا کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، یہ کہتے ساتھ وہ علاؤدین سے گلے ملتی ہے۔ تو غازی اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے یہ آپ کو تحفے میں دیا لیکن آپ شہزادے کو گلے لگا رہی ہیں۔ یہ سن کر علاؤدین اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہتا ہے میں اب تمہیں گلے لگاؤں گا غازی، مگر غازی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور الجن کہتی ہے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے ایسے مت کہو الجن۔ الجن کے چلے جانے کے بعد علاؤدین گونجا سے کہتا ہے غازی ہمیں مشکل دنوں میں بھی ہنساتا ہے، اس لیے میں گونجا وہاں پہ آ کر ان سے کہتی ہے یعقوب صاحب جا رہے ہیں۔ گونجا پریشان ہوتی ہے تو علاؤدین اس سے کہتا ہے چلو تمہارے بابا کو الوداع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر الجن اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہے اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے یار اب تو حقیقت جانتا ہے، وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور میرے اور میرے خاندان کے درمیان اختلافات کے بیچ بونا چاہتے ہیں، انہیں موقع نہ دینا یا رب، ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے، آمین آمین آمین۔ دعا کے بعد وہ جیسے ہی اٹھنے لگتی ہے تو اسے پیٹ پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ جلدی سے اٹھتی ہے اور پانی پیتی ہے۔ باہر سے اسے آواز سنائی دیتی ہے بالا خاتون ہم الجم خاتون کو دیکھیں گے، الجم خاتون بے قصور ہیں، ہم انہیں دیکھیں گے۔ یہ سرداری خیمے کے سامنے موجود گندوز صاحب کے قبیلے کے سردار کہہ رہے ہوتے ہیں، جنہیں سن کر بالا خاتون مرکزی خیمے سے باہر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں یہ کیا صورتحال ہے، سرداری خیمے کے سامنے کیوں شور مچا رہے ہو؟ جواباً سردار حیدر کہتا ہے ہم الجم خاتون کو کسی اور کی غداری پر قربان نہیں ہونے دیں گے۔ تو بالا خاتون پوچھتی ہیں آپ کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اور کس سے حیدر صاحب؟ یہ سنتے ساتھی سردار حیدر اور ان کے ساتھی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنی امانت کو ان لوگوں سے بچا رہے ہیں جو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں حیدر صاحب اپنی حدود توڑ کر میرے صبر کو مت آزمائیں، میں گندوز صاحب کے نام پر کوئی ہنگامہ برداشت نہیں کروں گی۔ جواباً سردار حیدر کہتا ہے آپ نے اس سوچ کو بہت پہلے کچل دیا بالا خاتون۔ بالا خاتون کہتی ہیں بہت ہو گیا، تلواریں نیچے رکھیں، حیدر صاحب یہ ایسے معاملات نہیں ہیں جن پر یہاں بات کی جائے، حسن حضرات کو عثمان صاحب کے خیمے میں لے جاؤ اور ان کے سپاہیوں کی میزبانی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسن انہیں خیمے کی جانب لے جاتا ہے۔ ادھر سردار یعقوب محمد کے ساتھ روانہ ہونے ہی لگتا ہے کہ علاؤدین اور گونجا وہاں آتے ہیں۔ علاؤدین دواؤں کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے آپ کو اسے ضرور پینا ہوگا، آپ اپنی صحت کے لیے ایسا کریں اور ضد نہ کریں۔ سردار یعقوب دعا لیتے ہوئے کہتا ہے میں اپنا قرض ادا کر دوں گا۔ تو علاؤدین کہتا ہے یعقوب بھی میرا پر کوئی قرض نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا اپنی بیوی کی خاطر کیا۔ سردار یعقوب کہتا ہے ہم نے آپ کو بلا وجہ تھکا دیا۔ تو گونجا کہتی ہے استغفر اللہ، مگر سردار یعقوب گھوڑے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ علاؤدین محمد سے کہتا ہے اپنے بابا کا خوب خیال رکھنا محمد، دوا کے اوقات میں آگے پیچھے مت ہونا،
जवाबन महमद कहता है, फिक्र ना करो, मैं अपने बाबा का ख्याल रखूंगा अलाउद्दीन, तुम भी अपने बाबा का खास तौर पर ख्याल रखना। लगता है गद्दार तुम में से है ना अलाउद्दीन? तुम्हारा कबीला गद्दारों से भरा हुआ है और तुम लोग उनसे जान नहीं छुड़वा सकते। सरदार याकूब से कहता है, चलो महमद। ये सुनते साथ ही महमद घोड़े पर सवार हो जाता है और अलाउद्दीन कहता है, जब मेरे बाबा उस्मान साहब आएंगे हम अपने जश्न में आपको मदऊ करेंगे याकूब साहब, हम आपको अपने दरमियान में देखने की उम्मीद रखते हैं। जवाबन सरदार याकूब कहता है, इस जश्न में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, जश्न आपको मुबारक हो। यह सुनकर घोंचा को बहुत दुख होता है और सरदार याकूब चला जाता है। बोरसा किले के हिसार से होलोफेरा आगे बढ़ रही होती है, जबकि आंद्रा उसके ताक़ुब में होती है। ये बात महसूस करते साथ ही होलोफेरा दीवार की एक तरफ होकर खड़ी हो जाती है और वहां की जरा में आंद्रा को आता हुआ देखती है। आंद्रा के करीब आते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और आंद्रा उसका ताक़ुब जारी रखती है। उधर सेमोन भागता भागता पहाड़ में आता है और कहता है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, चलो जल्दी करो। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब भी चौकन्ने हो जाते हैं। कमांडर कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और राइबू को धकेलते हुए कहता है, तुम गद्दार हो। ये देखकर उस्मान साहब वहाँ आते हैं और कहते हैं, इन राइबू को आराम करने दो। जवाबन कमांडर कहता है, ये जगह सल्तनत के इलाके का हिस्सा है, हम जो चाहते हैं वो होता है। उस्मान साहब कहते हैं, ये किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, इनके साथ रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। तो कमांडर कहता है, रहम सिर्फ उनके लिए जो इसके मुस्तहिक हैं, ये तो गद्दार हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, आप किसकी तलाश में हैं? तो कमांडर कहता है, उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि नहीं छोड़ दो। फिर अपना सर उठाते हुए कहते हैं, क्योंकि उस्मान तुम्हारे सामने है, एक जख्मी भेड़िया तुम पांचों पर भी हावी हो सकता है। पादरी आगे पीछे हो जाते हैं और उस्मान साहब अकेले उन पर टूट पड़ते हैं। पलक झपकते साथ ही उस्मान साहब सब सिपाहियों को मार डालते हैं और कमांडर से पूछते हैं, बताओ कुस्तांतीन कहाँ है? पादरी भी फिर से उस्मान साहब के पास आ जाते हैं। नदी में बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब को तलाश कर रहे होते हैं। एलेक्सियोस और कुस्तांतीन भी वहीं मौजूद होते हैं। कुस्तांतीन सिपाहियों से कहता है, जब तक उस्मान नहीं मिल जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके साथ ही वो तलाश जारी रखते हैं और दरख्त के पास खून के निशानात देखते हुए कहता है, उसका खून बह रहा था। उसे वहाँ पे उस्मान साहब के घोड़े के बाल भी मिलते हैं। वो मजीद कहता है, ये उस्मान है, वो मरा नहीं है। तो एलेक्सियोस निशानात देखते हुए कहता है, दूसरे कदमों के निशानात है जिन पर कोई गुजरा है। जवाबन कुस्तांतीन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, निशान इस तरफ जाते हैं, हम उस्मान को ढूंढेंगे और अपना नामुकम्मल काम पूरा करेंगे। ये कहते साथ वो निशानात को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं।